علی رسولہ الکریم۔ دین کی بنیادیں عرض کی جا رہی تھیں کہ ہماری دین کی چند بنیادیں ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ بنیادیں ہل گئیں تو دین کی پوری عمارت ہل جائے گی۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہماری ترجیحات درست ہوں، اور ترجیح کیا ہو؟ جو زندگی کا مقصد ہے وہ ہماری زندگی کی ترجیحات میں شامل ہو۔ دوسری بنیاد یہ عرض کی تھی کہ عقل کے بجائے وحی الہی کے اوپر اعتماد ہو۔ تیسری بنیاد یہ عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اعتماد ہو۔ چوتھی بنیاد یہ عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد ہو۔ اور پانچویں بنیاد یہ عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر اعتماد ہو۔ اور چھٹی بنیاد یہ عرض کی تھی صحابہ کی مقدس جماعت کے اوپر اعتماد ہو۔ اگر صحابہ کی جماعت پر سے اعتماد اٹھ گیا تو پورا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس میں پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ صحابہ سے متعلق جو ہم عقیدہ بنائیں گے تو ہمیں قرآن حدیث میں مل جائے گا۔ تو قرآن سے میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ ہمیں ایک بات یہ ملتی ہے کہ جتنے صحابہ تھے وہ ایمان میں پختہ، ایمان میں کامل تھے۔ دوسرے سارے کے سارے صحابہ متقی تھے، عادل تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، اعلیٰ درجے کے تقویٰ تھا۔ تیسری چیز جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ صحابہ مغفور لہم مرضی عنہم تھے۔ کیا مطلب؟ ان کی مغفرت کا وعدہ اللہ نے کیا اور ان کی رضا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ اچھا، اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بغیر کسی سزا کے سیدھے وہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ ایک چیز ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ دیکھیے، 10 صحابہ کرام جن کو نام بنام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وابو عبیدہ فی الجنہ۔ 10 کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ پھر جو صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور احد میں شریک ہوئے تو ہمیں نصوص کے اندر بشارتیں ملتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان حضرت حاتب ابن ابی بلتع صحابی تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، فرمایا انہ قد شہد بدرا وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت۔ اللہ نے بدر والوں کی مغفرت کر دی۔ اسی طریقے سے جو بدر والے اور حدیبیہ میں شریک ہوئے ہمیں ملتا ہے، ان کے بارے میں ملتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور ان کے بارے میں ملتا ہے۔ پھر جو حنین میں شریک ہوئے ان کے بارے میں آیتیں ملتی ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین۔ جو تبوک میں شریک ہوئے ان کے بارے میں ملتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی۔ پھر سارے صحابہ کے بارے میں آیت ملتی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ سارے صحابہ کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، رضا کا وعدہ ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ بہرحال اس بنیاد پہ صحابہ کے چند حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک حق صحابہ کا یہ ہے کہ جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس مقدس جماعت کو دی ہے، ہم ان کی اس حیثیت کو تسلیم کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب روایت ہے، فرمایا جو کوئی تم میں سے کسی راستے کو اپنانا چاہتا ہے
تو ان لوگوں کے راستے کو اپنائے جو فوت ہو چکے، اس لیے کہ زندہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ، علم کے اعتبار سے انتہائی بڑے اور انتہائی کم تکلفات میں پڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے پسند کیا۔ تم ان کی فضیلت کو پہچانو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں تم ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے طریقے کی پیروی کرو، اور جس قدر طاقت ہو تم ان کے اخلاق اور سیرت کو اختیار کرو، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔ تو کیا جو حیثیت قرآن میں پتہ چلی، حضور نے بیان کی، ہم ان کی اس حیثیت کو تسلیم کریں۔ دوسری بات، دوسرا ان کا حق یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان سے بغض نہ کریں۔ یہ میں صرف اشارے دے رہا ہوں، اس کے پیچھے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے بغض نہ کریں، بلکہ جو ان سے بغض رکھے ہمیں ان سے بغض ہو۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو صحابہ سے متعلق کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تو دل شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ 3 باتیں یاد رکھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ کبھی غلطی نہیں لگے گی صحابہ سے متعلق۔ پہلی بات، بہت ساری روایتوں اور محققین محدثین کے اقوال کی بنیاد پہ بڑوں نے یہ کہا کہ پہلا کام یہ ہے کہ صحابہ کے جو باہمی اختلافات تھے ہم ان اختلافات کا تذکرہ نہ کریں، ان میں لب کشائی نہ کریں، سوائے اس کے کہ ہمارے دل میلے ہوں گے، خواہ مخواہ ہماری آخرت خراب ہوگی، اس کے علاوہ ہمیں اس میں کچھ ملے گا نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے آپس کے اختلافات تھے ہم اس کو بدنیتی پر محمول نہ کریں، ہم اپنے جیسے اختلاف نہ سمجھیں کہ وہ کوئی کرسی کی جنگ تھی، کوئی اقتدار کی جنگ تھی، ہم اپنے جیسے۔ میں نے پہلے آپ کو اتنی ساری آیتیں بتائیں کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے دلوں میں اخلاص ہے، ان کے دلوں میں صفات ہیں، اور ہم یوں کہیں کہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے باہمی اختلافات کو ہم نیک نیتی پہ محمول کریں۔ اس اختلاف میں اللہ کی طرف سے یقیناً کوئی حکمتیں تھیں، علماء نے بتایا، اور دونوں فریق طالب حق تھے، وہ بھی حق تک پہنچنا چاہتے تھے، حقیقت تک پہنچنا چاہتے تھے، دوسرا فریق بھی حق اور حقیقت تک پہنچنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ہم ان کے اختلافات کو نیک نیتی پہ محمول کر کے یہ کہیں گے کہ یہ بھی عادل تھے، یہ بھی عادل تھے، یہ بھی حق پر تھے، یہ بھی صحیح تھے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بدنیت تھے، ان کے اندر کوئی ہرس تھی، ہوس تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے سینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے پاکیزہ تھے، صاف تھے، اخلاص تھا، اور ان کے اندر ایمان تھا۔ اب ہم کسی ایک جماعت کو ان کے اختلاف کی بنیاد پر ہم نشانہ نہیں بنائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے نہیں کچھ کہہ سکتے کہ وہ بیعت خلافت کو قصاص سے مقدم سمجھتے تھے اور 2 اجر کے مستحق تھے، اور امیر کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس کو قوت کے ساتھ نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسری جانب جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قاتلین عثمان سے قصاص لینا یہ بیعت سے مقدم ہے، پہلے ہی یہ کام ہونا چاہیے پھر وہ کام ہونا چاہیے، اور اس تاخیر کو، اس میں جو تاخیر ہو رہی تھی کسی مصلحت کی وجہ سے، حضرت معاویہ اس کو ایک غفلت سمجھ رہے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ حدود کا جو نظام ہے وہ نافذ ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے تو 1-2 باتیں میں نے عرض کی۔ پہلی بات، لب کشائی نہ کریں۔ دوسری بات،
ان کے اختلافات کو بدنیتی پہ محمول نہ کریں. پوری امت کے بڑے بڑے علماء سمجھا کے گئے ہیں اور وضاحت کر کے گئے. تیسری بات، تاریخی روایات پر اعتماد نہ کریں. دیکھیے، ایک طرف قرآن ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، ٹھوس یقینی باتیں ہیں، دوسری طرف تاریخی بات ہے. آپ اپنے زمانے کے قصے نہیں فیصلہ نہیں کر پا رہے یہ والی پارٹی حق پر ہے یا یہ والی پارٹی حق پر. کتنے واقعات ہوتے ہیں ہم اپنے زمانے میں، میڈیا موجود ہے، تصویریں موجود ہے، ہم فیصلہ نہیں کر پاتے. ہم صدیوں پہلوں کے اختلافات میں صدیوں کے بعد یہاں بیٹھ کے کیسے فیصلہ کر سکتے؟ کیسے فیصلہ کر سکتے؟ ہم اپنے گھروں میں خاندانی اختلافات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے. ہر فریق کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، اور اب ہم یہاں بیٹھ کے 14 صدیوں پہلے صحابہ کے فیصلے نمٹانے بیٹھے ہیں کہ یہ یوں تھے، یوں تھے، یہ یوں تھے. اور بنیاد ہمارے پاس کیا ہے؟ تاریخ کی روایتیں. تاریخ کی روایتیں ضمنی ہیں، ان کو ہم پرکھیں گے قرآن اور احادیث کی روشنی میں. جو عقیدہ، جو بات صحابہ کے متعلق قرآن میں آ گئی ہے وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، اس کے اوپر اعتماد کریں گے. اس کے بالمقابل جو بات ہوگی ہم اس کو نہیں لیں گے. یہ 3 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبھی جو ہے ہم صحابہ سے بدگمان نہیں ہوں گے، بدظن نہیں ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو آخرت والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنی لگی ہوئی ہوتی ہے، اپنی موت، اپنی قبر، اپنی حشر، اللہ کے سامنے احساس جواب دہی، ان کے پاس یہ فرصتیں نہیں ہوتی کہ وہ صدیوں پہلوں کے قصے لے کے بیٹھ جائے. ہمارا اپنا مغفرت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم یہاں فیصلہ کر رہے ہیں کہ حضرت فلاں کی مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی. سب سے بڑا مسئلہ ہماری اپنی مغفرت کا، اس لیے کہ یہ وہ مقدس جماعت تھی. اللہ کے واسطے ہم ان مقدس، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. یہ حضور کے صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت اور ہجرت اور مدد میں پیش تھے. ان کی قربانیاں تھیں، کتابیں بھری پڑی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس جماعت کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اس دنیا سے ایسے رخصت ہوں کہ کسی صحابی سے متعلق ہمارے دل میں میل نہ ہو. عام آدمی کے متعلق منع ہے، دعا سکھائی ہے، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدا نہ کرے کسی صحابی کے متعلق میل لے کے اس دنیا سے چلے گئے تو یہ کتنے خطرے کی بات ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، رمضان کے بہت تھوڑے دن رہ گئے. اے اللہ، ہمیں ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اس رمضان میں اللہ تو ہماری مغفرت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. اپنی رضا والے اعمال اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو صفات قبولیت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما. اے اللہ مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ فتنوں کا دور ہے، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اور 15 عذاب ایسے بتائے تھے کہ جن کی وجہ سے امت پہ حالات آتے ہیں. اس میں ایک گناہ یہ بھی تھا کہ بعد والے پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے، ان کے عیبوں کو اچھالیں گے، ان کی برائیاں بیان کریں گے. اے اللہ تو ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا. اے اللہ صحابہ کی مقدس جماعت پر ہمیں اعتماد کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا